آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول تھے، جنہیں اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور ہم سب انہی کی اولاد ہے۔ تو آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی زندگی کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اس سے پہلے جنات جیسی مخلوقات دیکھی تھیں، جن کے پاس زیادہ عقل نہیں تھی اور وہ خون ریزی کرتی تھی۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ کیا جان سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام انہیں بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہاں پوشیدہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آند سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور میں اسے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے گمراہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر لوگ تجھے شکر گزار نہیں ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا، جو بھی انسان تیرا کہا مانے گا میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، اور میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ پھر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ آدم سکون پائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ نہ زندہ رہو۔ اور شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہے۔ یوں شیطان نے دھوکے سے انہیں اس درخت کی طرف مائل کر لیا۔ جب آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے لباس اتر گئے اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب حضرت آدم اور حوا نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے اور رحم نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، وہیں تم رہو گے، وہیں مرو گے، وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ سے بخشش مانگی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو
اور جب میری طرف سے کوئی رسول تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ جو میری آیات کو جھٹلائیں گے اور بات نہ مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یوں حضرت آدم اور حضرت حوا نے دنیا میں زندگی شروع کی اور انہی سے انسانوں کی نسل آگے چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان نے جب گناہ کیا تو تکبر کیا اور اللہ پر الزام لگایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو اپنے گناہ کا اعتراف کیا، فوراً توبہ کی اور اللہ کی رضا تک معافی مانگتے رہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔